بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خیبر جو مدینہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر شام اور حجاز کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سرسبز شاداب کھیتوں، باغوں اور نخلستانوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ یہودیوں کی آماج گاہ اور ان کی جنگی قوتوں کا مرکز بھی تھا۔ اسی لیے انہوں نے یہاں چھوٹے بڑے 7 قلعے تعمیر کر رکھے تھے، اور ان قلعوں میں مجموعی طور پر 14,000 یہودی آباد تھے۔ ان میں سے اکثریت نے جنگ احد اور خندق میں کھل کر مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کر لی ہے اور اب ان میں دشمن سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خیبر کے یہودیوں کی اس سازش کا علم ہوا تو آپ نے ضروری سمجھا کہ اس فتنہ اور شر انگیز طاقتوں کو کچل کر امن کو برقرار رکھنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ ہجرت کے 7ویں سال محرم کا کچھ حصہ مدینہ میں توقف کرنے کے بعد 1600 صحابیوں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ اسلام کے خلاف تحریکوں کا مرکز تھا۔ جب لشکر اسلام خیبر کے قلعوں کے نزدیک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رکنے کا حکم دیا اور مسلمانوں نے تکبیر کی صدا بلند کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کی سرحد پر اترتے ہیں تو ان پر کیا برا وقت پڑتا ہے۔ مسلمان محاصرہ کی غرض سے آگے بڑھے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو قلعہ میں محفوظ کر دیا، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش برسا دی۔ دفاعی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہ کے بعد دیگرے متعدد قلعوں کو فتح کر لیا، یہاں تک کہ آخری قلعہ تک پہنچ گئے جو سب سے مضبوط اور طاقتور تھا، جس کا نام قلعہ کموس تھا۔ اس کے سامنے ایک گہری خندق تھی۔ یہ قلعہ اپنی مضبوطی اور پائیداری کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اور اسی میں یہودیوں کا سب سے بہادر اور نامور کمانڈر مرحب بھی رہتا تھا۔ اس موقع پر اتفاقاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید درد سر میں مبتلا تھے اور 1-2 دن اپنے خیمہ سے باہر نہ آ سکے۔ اس موقع پر مسلمان کئی بار قلعے پر حملہ آور ہوئے اور یہودیوں سے بھرپور جنگ کی تاکہ قلعے کو فتح کر سکیں، مگر بغیر کسی نتیجے کے واپس پلٹ آئے۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، کل میں علم اس مرد جری کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور اس کے رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک خدا اس کے دونوں ہاتھوں کو فتح سے ہمکنار نہ کرتے۔ لشکر میں ہر طرف باتیں ہونے لگیں کہ اس سے مراد کون شخص ہے۔ لوگوں کا اندازہ تھا کہ اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں، جو کہ وہاں موجود نہ تھے کیونکہ وہ شدید آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ نے حضرت علی کو بلوا بھیجا۔
جب حضرت علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر آپ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا۔ لعاب لگتے ہی آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کو زرہ پہنائی اور علم ان کے ہاتھ میں دیا۔ قلعہ کے اوپر سے ایک یہودی نے یہ منظر دیکھا تو متحیر ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے پکار کر کہا، اے یہودیو، اب تمہاری شکست اور موت یقینی ہے۔ قلعے سے کمانڈر مرحب کا بھائی حارث فوج کا دستہ لے کر نکلا، جس کو حضرت علی نے ایک ہی وار میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد مرحب 2 زریں پہنے اور 2 تلواریں اور 3 پھال کا نیزہ لیے قلعے سے باہر آیا اور رجس خوانی کرتا ہوا آگے بڑھا۔ مرحب ایسا دیو پیکر اور شہزور تھا کہ اس کے للکارنے پر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب مرحب کا رجس سنا تو آپ نے بھی یہ رجسیہ اشعار پڑھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں شیر نر اور شجاعت کا اسد ہوں، میں وہ ہوں جس کی کلائیاں شیر کی طرح مضبوط اور گردن موٹی ہے، میں تم پر ایسا وار کروں گا جو جوڑ و بند کو توڑ دے اور حریفوں کو درندوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دے، میں ایک شریف، باعزت اور طاقتور ہوں جو کہ ان کی طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا اور قتل کروں گا۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ تلوار اس کے سر کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی اس کے وجود کو 2 حصوں میں چیرتی ہوئی زمین پر آ ٹھہری، اور اس طرح مرحب جہنم واصل ہوا۔ اور پھر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان شدید جنگ شروع ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام قلعے کے دروازے کے قریب گئے اور آپ نے اعجازی قوت و طاقت سے دروازے کو اکھاڑا اور ایک طرف پھینک دیا۔ یہ وہ مضبوط آہنی دروازہ تھا کہ جس کو 40 آدمیوں کی مدد سے کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ یہ حیرت انگیز قوت روحانیہ کا کرشمہ تھی، اور اس طرح مسلمان قلعے میں داخل ہوئے اور اسے فتح کر لیا۔ ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔